بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کتاب و سنت کی روشنی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اب اس سوال جواب کے پروگرام میں آتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ ایک شخص جس کی عمر ابھی 20 ہی سال مان لیجیے، 20 کہہ رہے ہیں، تقریباً 20 سال مان لیجیے ہماری عمر ہے، اور جس سے شادی ہوئی ہے اس کی عمر 13-14 سال ہے، لیکن ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جھگڑا اس بنیاد پر بھی سمجھ میں کفایت نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں اس جھگڑے میں ہم کبھی کبھی گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں، اور اس گالی گلوچ میں ہماری زبان سے یہ بھی بات آتا ہو گیا غصے میں کہ میں تم سے جس مقصد سے شادی تم سے کیا ہے، تم ہمارے لیے تم سے نہیں کرو، تمہاری ماں سے کرو، تمہاری ماں کے درجے میں، اگر تم سے نہیں کر سکتا تمہاری ماں سے کر سکتا ہوں۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے سے کیا مقصد ہوا؟ ہم جواباً کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ تمہاری ماں سے کرتا ہوں، یعنی تمہارے لیے حرام تو ماں بھی ہے ابھی، اور بیوی بھی حرام تو نہیں تھی، لیکن ماں کی حرمت کو حلال کرنے کے لیے آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کو زہار کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں۔ زہار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم جو ہے ہماری ماں کی طرح سے ہو، یعنی ہمارے ماں کے لیے جیسے شادی بیاہ کا سلسلہ بالکل ہی ناجائز و حرام ہے، تم اسی طرح سے ہمارے لیے ہو چکی ہو۔ تو اس جرم کی، اس گناہ کی سزا قرآن مجید میں متعین کی گئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ سزا سنا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، جو اس طرح سے الفاظ ادا کر جاتے ہیں، جیسے طلاق کے الفاظ ادا کرنے سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس قسم کی محرمات کو، جس میں جو آپ کے شادی بیاہ کے تعلق سے جو چیزیں حرام ہیں، آپ ان کو اپنی بیوی کو اسی طرح سے قرار دے دیں تو بیوی بھی اسی طرح سے وہ حرام ہو جاتی ہے آپ پر۔ لیکن اس کا مخرج کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس میں بچنے اور کفارے کے کیا راستے ہیں، وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ مجادلہ میں ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے مظاہرہ کرتے ہیں، مظاہرہ یعنی اظہار کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ ہماری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے، ظاہر معنی پیٹھ کے ہوتے ہیں، تو گویا نہیں تم ہمارے لیے ہماری ماں کی طرح سے حرام ہو گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کہنے سے ان کی ماں نہیں بن جاتی ہیں، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ بڑی ہی خراب بات ہے، بڑی ہی بیہودہ سی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَفُوٌّ، غفور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور مغفرت کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ گناہ کا کام تو اس نے کیا، لیکن اگر وہ اگر ایسا نہیں، اس کو واپس نہیں لیتا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، پھر اس شادی میں نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی طرف لوٹ آئے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی اپنی ماں کی طرح سے ان کو حرام قرار لیتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر جو کہیں اس سے پلٹنا چاہتے ہیں، فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، تو قبل اس کے کہ آپس میں دونوں اکٹھا ہو سکیں اس کے پہلے دونوں کو ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے حالات، تمہارے جو کچھ عمل کرتے ہو۔ اب گردن کی آزادی یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی باندی کو آزاد کرنا اگر یہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ موجودہ حالات میں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو ایسا نہ پا سکے تو اس کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے قبل اس کے کہ دونوں آپس میں ملیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ، کسی دن کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ متتابعین کا لفظ ہے، تتابع کے ساتھ ایک پیچھے بیچ میں کٹ نہیں ہونا چاہیے۔
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ کسی وجہ سے 2 مہینے کا مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ 2 مہینے کے برابر جو کھانے ہوتے ہیں 2 ایک مسکین کے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ظہار کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں میاں بیوی کی طرح سے اکٹھا ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری والدہ زندہ ہیں جن کی عمر 70 سال کے قریب ہے، اور وہ آنکھوں سے اب دیکھ بھی نہیں پاتی ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد کا جو ابھی انتقال ہوا، کیا ہماری والدہ پر عدت وفات ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عدت وفات تو قرآن مجید کا بیان ہے، یہ تو ضروری ہی ہے، جس کی مدت 4 مہینہ 10 دن کی ہوتی ہے، اور اس مہینے ان 4 مہینہ 10 دن کی مدتوں میں کچھ کام ہوتے ہیں جو منع ہوتے ہیں، زیب و زینت نہیں کر سکتی عورت، گھر سے بلا باہر نہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عدت وفات جس کو کہتے ہیں، یہ ہر عورت پر جس کا شوہر مرا ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، یعنی بوڑھی ہو یا بچی ہو، یا اور بھی پوزیشن میں نہیں نظر آتا ہے، جیسے آپ نے کہا کوئی آنکھ بھی جا چکی ہے ان کی، اس کے باوجود بھی قرآن مجید کا جو بیان ہے والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جاتی ہیں، تو انہیں ان عورتوں کو 4 مہینہ اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینہ 10 دن کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب اس کے انتظار کے کیا فوائد و نقصانات ہیں یہ بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اسے اپنی یہ عدت وفات گزارنی چاہیے، اور وہ چھوٹی بڑی کا کچھ فرق نہیں پڑتا، لہذا آپ کی ماں پر بھی عدت وفات آتی ہے، اس مدت میں وہ جہاں ان کا انتقال ہوا ہے ان کے شوہر کا وہیں رہیں، اور اسی طرح سے بلا ضرورت باہر کی مجلسوں میں نہ جایا کریں، الا کہ علاج وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، علاج وغیرہ کے لیے جا سکتی ہیں، اور زیب و زینت سے پرہیز کریں۔ آئیے ہم ایک اور دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، ایک عام سا سوال کہتے ہیں کہ حلال گوشت کیا چیز ہوتی ہے؟ حلال گوشت، تو یوں اس سوال کا شاید یہ بھی مقصد ہو کہ حلال گوشت بہت سی جگہوں پہ لکھا بھی رہتا ہے کہ حلال ہے حلال ہے، لیکن ہم وہ حلال لکھنے اور نہ لکھنے کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ تو لوگوں کی ایک تجارتی تدبیر ہے۔ لیکن حلال گوشت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن گوشتوں کی نوعیتوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کے بعد جو بچتے ہیں سب حلال ہیں۔ تو قرآن مجید میں یا حدیثوں میں حرام گوشت کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ اس پہ کیا وصف لگتا ہے تو حرام بن جاتا ہے، لیکن حلال کون کون سا گوشت ہے اس کے تفصیلات نہیں، بلکہ انہی حرام کی تفصیلات کے بعد جو بچتے ہیں وہ سب حلال گوشت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید میں یا حدیث میں جن حرام گوشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا بھی ایک مختصر تذکرہ کر دیتے ہیں، اور اس میں سے قرآن مجید کی آیتوں میں اس کا بار بار تذکرہ آیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مردار ہے، دوسرا خون ہے، تیسرا سور کا گوشت ہے، چوتھا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بت ہوں چاہے کوئی اور بھی معبود ہوں، جن کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ کے نام کو لے کر نہ ذبح کیا جائے، تو وہ چیز بھی حرام کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی جو جانور ذبح کیا جائے اور ان پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جیسے کوئی نظر مانتا ہے کہ چلو ان کے نام پہ یہ فلاں پیر کے فلاں فقیر کے فلاں بت کے فلاں، جیسے کہ بہت سے مذہبوں میں بتوں کے نام ذبح کیا جاتا ہے، اور کبھی بتوں کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، تو چاہے ان کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو یا انہی کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، دونوں شکلوں میں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو چوپائے جو ہوتے ہیں وہ جو درندوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو 4 پیر پہ چلنے والے جو درندے ہیں، وہ درندے جو ہوتے ہیں، درندے یہ بھی حرام ہیں۔ یا ایسے ہی وہ چڑیاں جو اپنا شکار اپنے دانت اور چنگل کی مدد سے کر کے کھاتی ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ اور ہر وہ چیز
جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں اور وہ خراب ہوتی ہیں، یعنی خبیث ہوتے ہیں، چاہے وہ کیڑوں میں سے ہوں یا چڑیوں میں سے ہوں، ان کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یا اسی طرح سے جو چیز صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے اور اس کو معلوم ہے اس کے بارے میں کیا ہے، جس کے کھانے سے آدمی کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، تو ان سے چیزوں سے بھی کو حرام قرار دیتا ہے، خاص طور سے جن سے وفات ہو جاتی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہیں، چاہے وہ بری جانور ہوں چاہے باہری جانور ہوں، اور یہ سب حلال ہوتے ہیں، جیسے چوپائے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یا اس طرح سے مرغی ہے، مچھلی ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں، اور ان کی تفصیلات ان کی انواع بہت ساری ہیں، ہم ان تفصیلات میں نہیں جا کر کے صرف بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں وہ حرام ہیں، اور اس کے علاوہ جو گوشت بچتے ہیں وہ حلال ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے کو بچنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے میں ہم اتنے ناراض ہو گئے کہ ہم نے قسم کھا لیا، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ کی قسم کھا لیا، اور کہا کہ اب میں اپنے بھائی کے گھر میں زندگی بھر نہیں جاؤں گا۔ تو لیکن ایسے جھگڑوں میں ہوتا ہے کہ بعد میں آدمی کی عقل ٹھکانے لگتی ہے تو واپس آتا ہے۔ یہ بھائی بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ قسم میں توڑ دوں، اور شریعت کے حساب سے کیا راستہ ہے تاکہ اپنے بھائی کے گھر جاؤں میں۔ تو ہم آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کے مناسبت سے آپ کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اولا تو یہ مان لیجئے کہ بہت زیادہ قسم کھانا یہ اچھا نہیں ہے، یہ تو غلط چیز ہے، آپ کو قسم نہیں کھانا چاہیے، خاص طور سے آدمی غصے میں اور ایسی چیزوں پہ لوٹ جائے تو یہ غصے کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، اس کے نتائج ناری ہوتے ہیں۔ غصے میں آدمی آگ ہی برساتا ہے، آگ کی طرح زبان چلاتا ہے، اور گرم لوہے کی طرح سے اپنے ہاتھ پیر کو گھماتا ہے، تو یہ سب چیزیں غصے کی حالت میں انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ بچنے کے لیے بھی اسباب حدیثوں میں بتائے گئے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ بہت غصے میں تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، نہا لو، وضو کر لو، ہاتھ پیر ٹھنڈا کر لو، اس سے غصہ کچھ کافور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے، آپ نے جو سوچا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کے گھر واپس جانا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اس قسم کے جو چلتے پھرتے قسمیں بچو لغو الایمان کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں تو کرتا ہے۔ جسے لوگ بہت کہتے ہیں اللہ قسم نے یہ بات کہی، اللہ قسم، لیکن اللہ قسم ہر دم کھانا یہ بھی انسان کے وقات کو گرا دیتا ہے، تو حالانکہ اس کی وہاں اللہ قسم سے کوئی خاص مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں مواخذہ تو نہیں ہے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جس قسم کو تم نے اپنے قسموں کو پختہ کر دیا ہے ان پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلکم، اس متوسط کھانے سے جو تو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبۃ، یا ایک ہی گردن آزاد کرنا ہے، یعنی ان 3 خیارات میں سے 3 میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ تو فمن لم یجد، اگر ان میں سے تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی گردن آزاد نہیں کر سکتا ہے، غلام نہیں آزاد کر سکتا ہے، تو اور کھانا بھی 10 کو نہیں کھلا سکتا، 10 کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، اتنی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، فمن لم یجد، اگر نہیں کوئی پاتا ہے، فصیام 3 ایام، تو اسے 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لیتے ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اللہ اپنے قسموں کو باقی رکھو۔ ان اللہ کذالک یبین اللہ آیاتکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ اپنی آیتوں کو اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو یہ جو 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ 10 مسکینوں کا کھانا یا تو پکا کے کھلا دے، یا اگر ان کا کھانے کا غلہ دینا چاہتا ہے تو ہر مسکین کی طرف سے آدھا سا غلہ ہوتا ہے۔ 10 مسکین کا یعنی گویا کہ 5 سا غلہ ہوا، آدھا سا ملا کر کے، چاہے چاول دے، چاہے گیہوں دے، چاہے اور کوئی جنس جو کھائی جاتی ہے اس میں سے دے، اور اس طرح سے 1 سا جو ہوتا ہے 5 سا تقریباً 15 کلو کے قریب ہوتا ہے، تو 15 کلو چاول یا گیہوں یا آٹا یا جو چیز اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہوتی ہے، جیسے کہ کھجور وغیرہ ہے، تو دے سکتا ہے۔
اور کسوتہم کا جو لفظ ہے کہ ان کو کپڑا پہنائے تو 10 آدمیوں کا جو کپڑا ہوتا ہے ظاہر بات کپڑے میں ایک کپڑا اوپر والا اور ایک کپڑا نیچے والا اتنا تو کم سے کم ہوتا ہی پہننے کا، یہ ہے کہ پورا جو ایک کو ڈھانپ لیتا ہوں ایک طرح سے وہ کپڑا ہوتا ہے۔ اور تحریر رقبۃ مومنہ، اور یہ مومن گردن آزاد کرنا تو اگر یہ ممکن نہیں ہے اور یہ کپڑا پہنانا بھی ممکن نہیں ہے اور اسی طرح سے 10 مسکینوں کا کھانا دینا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا ہے اور گردن آزاد کرنا تو اور بھی امکان میں نہیں ہے، تو ایسا نہیں کر پاتا ہے تو اس کو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی آپ نے فرمایا اپنی ایک حدیث شریف میں جو کہ بخاری مسلم میں ہے، انی واللہ انشاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غیرها خیرا منها، میں قسم اللہ کی انشاءاللہ میں کوئی بھی قسم نہیں کھاؤں گا کہ میں اس کے اس کے علاوہ اچھا دیکھتا ہوں، یعنی جس چیز پر قسم کھایا اس کے الٹ میں وہ کام کر لینا اچھا ہے، الا کفرت عن یمینی، تو میں اپنے اس قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا، واتیت الذی ہوا خیر، وہ کام کروں گا جو بہتر ہے۔ لہذا آپ کا جو آپ نے قسم کھا لیا کہ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، اس طرح سے اپنے بھائی ہو یا اپنا دوست ہو یا مومن انسان ہو، اپنے رشتہ دار ہوں خاص طور سے یا پڑوسی ہو، آپ کے کسی جھگڑے میں اگر آپ ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ اس کے گھر نہیں جاؤں گا یا بات نہیں کروں گا یا سلام نہیں کروں گا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ لہذا آپ کو اپنا کفارہ ادا کر کے اس سے ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام اچھا ہے میں وہی کروں گا، جس پہ قسم کھایا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ آپ بھی ایسا کر رہے ہیں، آپ بھی ایسا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو اچھا کرے اور اس طرح کے دوبارہ کاموں کی توفیق نہ ہو جس میں آپ کے لیے دین سے مخالفت پائی جاتی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے، اور اسی طرح سے ہمارے ناظرین جس پروگرام کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، اور دعا کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو اس پروگرام کے آپ تک پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے رکھے اور ان کے اعمال حسنہ میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔